بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالنا۔ ایک دن آپ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل بھی موجود تھا۔ ابو جہل نے کہا، باہر ابھی اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجھڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اسے اٹھا کر لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دو۔ عقبہ نے کہا، میں لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر اوجھڑی اٹھوا لایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔ دشمن اپنی اس شیطانی حرکت پر کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اس مجمع میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، دل میں دشمنوں کی اس حرکت پر کڑ رہے تھے، لیکن کچھ کہنے یا اوجھڑی اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی، چپ چاپ کھڑے رہے۔ اتفاق سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، ادھر آ نکلی۔ آپ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ اپنے ابا کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوئی۔ انہوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اوجھڑی کو سرکایا اور کھڑے ہو کر تمام دشمنوں کو بھلا برا کہا۔ کسی کو ان سے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت فاطمہ کی پیشانی چوم کر کہا، بیٹی، کیوں انہیں برا کہہ رہی ہو؟ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر یہ پہچان لیتے تو ایسی ہنسی اڑانے والی بات نہ کرتے۔ تم ان کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ دعا کرو کہ اللہ انہیں دیکھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلے آئے۔ مصیبتیں یہیں نہیں ختم ہو گئی، بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ دھیرے دھیرے کافروں کو بھی معلوم ہو گیا کہ کون کون سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک بڑی مجلس شورا بٹھانے کا ارادہ کر لیا اور تیاریاں شروع ہو گئی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہے، اس وقت تک نہ تو مکہ کے کفار کو کوئی چنتا ہوئی اور نہ گھبراہٹ، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے رہے، سمجھتے رہے کہ 2-4 دن تبلیغ کرنے کے بعد خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن جب سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے بہت سے عرب مسلمان ہو چکے ہیں تو ڈرے چنتا بڑھنے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک عام جوش پیدا ہو گیا۔ اس بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو وہ دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ آیت بلند آواز سے کہہ سنائی۔ اس سے وہ اور بھڑک اٹھے اور آپ پر بیضا گستاخیوں کی بوچھار شروع کر دی۔ اتنا تنگ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، لیکن آپ اپنی تبلیغ میں برابر لگے رہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد میں ہر دن بڑھوتری ہو رہی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایسا مکان تجویز کیا جائے جس میں 2 گھڑی کے لیے مسلمان ہر دن جمع ہو کر قرآن شریف پڑھے اور یاد کیا کرے۔ چنانچہ ارقم کا مکان جو آبادی سے ایک طرف تھا تجویز کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان پر تشریف لے جاتے، تمام مسلمان بھی مکہ کے کفاروں کی نظروں سے بچ بچا کر ایک ایک 2 کر کے آ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے، نماز پڑھتے، قرآن شریف یاد کرتے اور خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے۔ اگرچہ یہ سب کام خاموشی سے ہو رہا تھا، پھر بھی قریش والوں نے پتہ لگا ہی لیا کہ کون کون مسلمان ہو گئے ہیں، یہ لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے۔ ان باتوں نے انہیں اور بھڑکا دیا۔ بھڑکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے زیادہ تر ان کے غلام تھے یا ان کے غریب رشتہ دار۔ اس گھبراہٹ میں انہوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ مجلس شورا کا اجلاس شروع ہوا۔ ابو جہل میٹنگ کا سردار بنا۔ ابو لہب نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو، آج ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے مذہب کو ٹھیس لگائی جا رہی ہے، ہمارے مذہب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ جن بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں، اب ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ لوگ اس کی روک تھام کا اپائے سوچیں۔ ابو لہب کے بعد ابو سفیان کھڑا ہوا اور اس نے کہا، ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے اور ہم چپ چاپ بیٹھے دیکھا کریں۔ کیا ہم اتنے نامرد، بزدل اور بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو ذلیل کیا جائے اور ہمارا کھن نہ کھلے؟
اگر ہماری بے حسی اس حد تک ہو گئی تو ہم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یا تو جوش و غیرت سے اٹھو، اپنے بتوں کی برائی کرنے والوں کا خاتمہ کر دو، یا اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کاٹ کر مر جاؤ۔ ابو سفیان کا تعلق بنو امیہ خاندان سے تھا۔ بنو امیہ بنو ہاشم کے مقابلے کا تھا۔ یہ اموی یا کیسے دیکھ سکتا تھا کہ ایک ہاشمی کا اثر پڑے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، اس لیے ابو سفیان نے بھڑکانے والی تقریر کر کے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، ہم کیوں مرے؟ اپنے معبودوں کو رسوا کرنے والوں کا خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا جائے؟ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا، ٹھہرو، سوچ سمجھ کر باتیں کرو۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے معبودوں کو جھوٹا قرار دینے والا، بت پرستی کی برائی کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قبیلہ بنی ہاشم سے ہے؟ قبیلہ بنی ہاشم قریش میں سب سے زیادہ عزت دار قبیلہ ہے۔ تمام قبیلے اس قبیلے کا احترام کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالا تو بنی ہاشم کا خاندان ان کا انتقام لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا۔ ہاشمیوں کے ساتھی قبیلے ان کا ساتھ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بار پھر تمام عرب میں لڑائی کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں گی، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا، کتنے خاندان برباد ہو جائیں گے اور کتنے قبیلوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابو جہل نے حضرت عمر سے پوچھا، تو کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کہیں؟ اپنے معبودوں کی توہین اسی سرگرمی کے ساتھ کرنے دی جائے؟ عمر بولے، کم سے کم میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ قتل کر دیے جائیں، اس سے بڑے فتنے کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ، ان پر سختیاں کرو، لیکن قتل نہ کرو، اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کیا بہیوار کیا جائے؟ ابو جہل نے پوچھا، وہ جن لوگوں کے رشتہ دار یا غلام ہیں وہی لوگ ان پر اس قدر سختیاں کریں، وہ نئے دھرم سے منہ پھیر کر پھر اپنے معبودوں کی اور لوٹ آئیں۔ اس نے مشورہ دیا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، مشورہ تو مناسب ہے، میں اس تجویز پر اتنا اور بڑھاتا ہوں کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان سب کے سامنے سختیاں کی جائے، تاکہ دوسروں کو سبق ملے اور پھر مسلمان ہونے کی ہمت نہ کر سکے۔ عباس بن وائل سہمی نے کہا، میرے خیال میں یہ تجویز مناسب ہے۔ اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر غلام اور مفلس ہے۔ جب ان پر سختیاں ہوں گی تو وہ اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف لوٹیں گے، اور چونکہ لوگوں کو ان کی حالت دیکھ کر سبق ملے گا، اس لیے پھر کوئی نئے مذہب کو اختیار نہ کرے گا۔ سب نے اس تجویز کی زوردار تائید کی، اور سب کی رائے سے یہی طے پایا کہ مسلمانوں پر سب کے سامنے اتنی سختیاں کی جائے کہ وہ مجبور ہو کر اسلام چھوڑ دے اور اپنے باپ دادا کا مذہب پکڑ لے۔ اس تجویز کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کہا، اب ان لوگوں کے نام بتا دیے جائے جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، میں نے جہاں تک ہو سکا مسلمانوں کی سوچی تیار کر لی ہے، اس میں صرف ایک دو ہی ایسے اثردار بزرگ ہیں جن کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ورنہ سب ہمارے قابو کے ہیں، اور ہم ان پر بھرپور سختیاں کر سکتے ہیں۔ جو نام مجھے اس وقت تک معلوم ہو سکے ہیں میں بتاتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ قریش کے شریفوں میں سے ہیں، اور ان لوگوں پر سختیاں کرنا مشکل ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، اس میں سے ایک عثمان ہے جو میرا بھتیجا ہے، اگر اس نے اسلام نہ چھوڑا تو اسے مارتے مارتے مار ڈالوں گا۔ یہ بوڑھا آدمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا تھا۔ لوگوں نے اس کے جوش کی تعریف کر کے اسے حضرت عثمان پر سختیاں کرنے کے لیے ابھارا۔ جب وہ جوش و غضب سے بھر گیا تو ابو جہل نے سب کے نام بتا دیے، اور یہ کہا کہ جاسوس باقی مسلمانوں کا نام جاننے کے لیے لگے ہوئے ہیں، نام معلوم ہونے پر سب کو بتا دیا جائے گا۔ پھر یہ طے کرنے کو کہا کہ کس دن سے سختیاں شروع کی جائے۔ ابو سفیان نے کہا، دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے سب لوگ سختیاں شروع کر دیں، اور اس بڑھتے ہوئے فتنے کو جتنی جلد ممکن ہو دبا دیں۔ سب نے اس تجویز کی تائید کی۔ پھر مجلس شورا ختم ہو گئی، لوگ اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ یہ وہ مجلس شورا تھی جس نے تمام قبیلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت و حقارت اور جوش و غضب کی لہر دوڑا دی تھی۔ مسلمانوں کو اس سازش کا پتہ نہ تھا، اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو بالکل ممکن تھا کہ ان پر وہ آزمائشیں نہ آتی جو بعد میں آئی۔ بہرحال اللہ کو یہی منظور تھا، اس لیے انہیں معلوم نہ ہو سکا۔
میرے بولنے میں کہیں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے بارگاہ میں التجا ہے کہ مجھے معاف کیا جائے، اور آپ لوگوں سے بھی دعا کی طلب ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اور لوگوں تک لازمی پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔